السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پیغام اولیاء چینل۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر اور ان کی آل پاک پر۔ محترم ناظرین کرام، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کے لیے لے کر آئے ہیں مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی رحمۃ اللہ علیہ کی کرامات کا واقعہ، جسے سن کر آپ کا ایمان تو تازہ ہوگا ہی ساتھ آپ حیرت میں بھی پڑ جائیں گے۔ یہ واقعہ ہے حضرت اشرف جہانگیر مخدوم سمنانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اور اچھا دھاری ناگ کا۔ جی ہاں ناظرین محترم، ایک اچھا دھاری ناگ اور اللہ کے ولی حضرت اشرف جہانگیر سمنانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ تو میری آپ سے معتبانہ گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو آخر تک مکمل ضرور دیکھیے گا۔ دوستوں، حضرت مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ایران اور خراسان کے درمیان سمنان میں پیدا ہوئے۔ آپ ایک عمران خاندان سے تعلق رکھتے تھے، لیکن جیسے ہی آپ حضرت مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فخر اور درویشی اختیار کر لی، جب آپ فقیری لائن میں درویشی لائن میں آ گئے تو شاہی جاہو جلال اور سلطنت کو خیر آباد کہہ کر، یعنی اپنی سلطنت کو شاہی جلال و جلال کو چھوڑ کر اپنے پیر و مرشد کامل کے حکم سے ہندوستان تشریف لے آئے۔ اور یہاں پر دوستوں، آپ حضرت مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے امبیڈکر نگر میں رہائش اختیار کر کے ہزاروں کی تعداد میں لوگوں کو راہ دین پر گامزن کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی سچی راہ پر لوگوں کو چلوایا۔ اور آپ حضرت مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے سینکڑوں لوگوں کو اسلام کی دولت سے سرفراز فرمایا۔ ناظرین محترم، ویسے تو حضرت مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی بے شمار کراماتوں سے کئی کتابیں بھری پڑی ہیں، لیکن ناظرین محترم، آپ رحمۃ اللہ علیہ کی کچھ ایسی کرامات ہے جو انسانی عقل کو حیران اور پریشان کر دیتی ہے، جس پر انسانی عقل خاموش ہو جاتی ہے۔ ایک ایسی ہی کرامات آج ہم آپ کے لیے لے کر آئے ہیں۔ ناظرین محترم، بیان کیا جاتا ہے کہ ایک مرتبہ حضرت مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ بھنڈوب چلے گئے۔ یہ جگہ جو تھی وہ چھوٹے بڑے بت قدوں سے بھری پڑی تھی۔ یہاں پر زیادہ تر غیر مسلم لوگ ہی رہا کرتے تھے جو بتوں کی پوجا کیا کرتے تھے، اور یہاں پر کئی ایسے جوگی بابا بھی رہا کرتے تھے جو اپنے عمل سے اور اپنے خوف و ڈر سے مسلم سماج کے لوگوں کو اس علاقے میں آنے ہی نہیں دیتے تھے۔ اور دوستوں، یہاں پر جو سب سے بڑا بت قدا تھا اور جو سب سے بڑا یہاں کا جوگی تھا، ان باباؤں کا جو سردار تھا، وہ اپنے آپ کو ایک اژدہے یعنی ایک بڑے سانپ میں تبدیل کر لیا کرتا تھا۔ انسان سے اچانک سے سانپ بن جایا کرتا تھا، لوگوں کو خوف زدہ کر دیا کرتا تھا، کیونکہ اکثر لوگ اس کا یہ روپ دیکھ کر ڈر جایا کرتے تھے، جس کا وہ بھرپور فائدہ بھی اٹھایا کرتا تھا۔ کئی بار تو دوستوں، یہ جو سب سے بڑا جوگی ہوا کرتا تھا، یہ شرارت کے چلتے کئی بار مسجد کے صحن میں داخل ہو جاتا اور کنڈلی مار کر وہیں پر صحن میں بیٹھ جاتا اور نماز پڑھنے والے لوگوں کو تکلیفات بھی دیا کرتا تھا، اور لوگ تھے جو خوف زدہ ہو کر مسجد سے چلے جایا کرتے تھے، کیونکہ سب اس بڑے سے سانپ سے ڈر جایا کرتے تھے۔ ناظرین محترم، آپ حضرت مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ بھنڈوج پہنچ گئے تو آپ حضرت مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی رحمۃ اللہ علیہ کو ان سارے جوگیوں کی کارستانی سے آگاہ کیا گیا کہ حضرت یہاں پر فلاں جوگی ہیں جو مسلمانوں کو بہت زیادہ پریشان کرتے ہیں اور مسجدوں میں جانے سے بھی روکتے ہیں، اور ان کا جو سب سے بڑا سردار ہے، جو سب سے بڑا جوگی ہے، وہ تو بڑے سے اژدہے، بڑے سے سانپ کی شکل اختیار کر لیتا ہے۔ اور پھر انہوں نے حضرت مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی رحمۃ اللہ علیہ کو اس علاقے میں جانے سے منع کیا کہ آپ بھی حضرت اس علاقے میں نہ جائیے گا، کیونکہ وہ جوگی بڑا خطرناک ہے اور وہ بڑے سے اژدہے کی شکل اختیار کر کے رکھتا ہے۔ لیکن ناظرین محترم، آپ حضرت مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی رحمۃ اللہ علیہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے برگزیدہ ولی ہیں۔ آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے سوا کسی کا ڈر، کسی کا خوف نہیں ہے، تو آپ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، اب تو میں اس جگہ پر ضرور جاؤں گا، اور اب تو میں اپنا قیام بھی اس بڑے سے جوگی، جو سب سے بڑا جوگی ہے ان کا، اس کی قیام گاہ یعنی اس کے رہنے کی جگہ میں ہی اپنا قیام کروں گا۔ یہ کہہ کر ناظرین محترم، حضرت مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس بڑے سب سے بڑے جوگی کے جو قیام گاہ تھی، اس کا جو رہنے کا استھان تھا، اس پر آپ رحمۃ اللہ علیہ چلے گئے۔ جب آپ اس سب سے بڑے جوگی کے دربار میں پہنچے تو وہاں پر آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بہت سارے جوگیوں کو، چھوٹے جوگیوں کو بیٹھا ہوا دیکھا جو شاید اس بڑے جوگی کے شاگرد تھے۔ تو آپ رحمۃ اللہ علیہ نے اس بڑے جوگی کے شاگردوں کو دیکھ کر یہ فرمایا، کہاں ہے تمہارا وہ بڑا جوگی جو اپنے آپ کو سانپ کی شکل میں تبدیل کر لیتا ہے اور لوگوں کو ڈراتا پھرتا ہے؟
جیسے ہی آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے یہ فرمایا تو یہ بات سن کر ایک نوجوان جوگی بہت زیادہ غصے میں آ گیا اور آپ سرکار مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی رحمۃ اللہ علیہ کی جانب حملہ کرنے کی غرض سے بڑھنے لگا۔ آپ سرکار مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اسے نظر بھر کر دیکھا اور آن کی آن میں وہ سارے کے سارے چیلے جوگی پتھر کے بن کر رہ گئے۔ پھر آپ حضرت مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس جوگی کے مقام کے اندر چلے گئے۔ آپ نے جا کر دیکھا تو وہاں پر ایک بے لباس جوگی یعنی کہ بنا کپڑوں کا ایک جوگی بیٹھا ہوا تھا جو بڑے سے بت کے سامنے جاپ کر رہا تھا۔ جیسے ہی اسے آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی آہٹ ہوئی، معلوم پڑا کہ کوئی آیا ہے، تو وہ غصے سے آپ کی جانب مخاطب ہوا اور نہایت ہی بدتمیزی سے آپ سے بولا، اے درویش، تو نے ہمارے چیلوں کو پتھر بنا دیا ہے اور اب میری تپسیا بھنگ کرنے آ گئے ہو۔ آج تم یہاں سے زندہ واپس نہیں جا سکو گے۔ آپ حضرت مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی رحمۃ اللہ علیہ مسکرائے اور فرمایا، تم ایک با کمال جوگی ہو مگر ابھی نامکمل ہو تم۔ یہ بات ابھی آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے منہ سے نکلی ہی تھی کہ اس بڑے سے جوگی نے چمگادڑ کا روپ اختیار کر لیا اور مندر کے اندر اڑنا شروع کر دیا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ مسکرائے اور فرمانے لگے، تم تو سانپ کے ساتھ ساتھ چمگادڑ کا روپ بھی بدل لیتے ہو۔ اتنا کہنا تھا کہ وہ جوگی ایک کیڑے کی شکل میں تبدیل ہو گیا اور اچانک زمین پر گر پڑا اور تڑپنے لگ گیا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کو اس پر ترس آ گیا تو آپ رحمۃ اللہ علیہ نے اسے سیدھا کیا اور وہ اسی طرح اپنی اصل شکل میں واپس بھی آ گیا، مگر اس کی تڑپ دیکھنے والی تھی۔ اور اس کے بعد وہ جوگی آپ رحمۃ اللہ علیہ کے قدموں میں گر گیا اور آپ سرکار مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی رحمۃ اللہ علیہ کے ہاتھوں پر مسلمان ہو گیا۔ آپ نے اس کا نام کمال رکھ دیا۔ بعد میں اس کے جو 500 چیلے تھے وہ بھی آپ سرکار مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی رحمۃ اللہ علیہ کے دستے حق پرست پر اسلام قبول کر گئے اور آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے حلقہ ردات میں اور مریدوں میں شمار ہو گئے۔ اور اس جوگی کا مقام جو بہت بڑا بت کدا تھا وہ ایک خانقاہ میں تبدیل ہو گیا اور اس قصبے کا نام بھی مسلمانوں کی اکثریت کی وجہ سے کثرت آباد رکھ دیا گیا۔ سبحان اللہ۔ ناظرین محترم، یہ شان ہوتی ہے اولیاء اللہ کی اور یہ شان ہے حضرت مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی، جنہوں نے ایک اچھاداری ناک بننے والے ایک با کمال جوگی کو اسلام سے آراستہ کروا دیا اور اسے دین حق پر اور راہ حق پر لا دیا۔ واقعی آپ کی شان بڑی اعلیٰ ہے۔ آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہی دعا ہے کہ اللہ پاک رسول خدا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے دوفیل ہمیں تمام انبیاء کرام، تمام بزرگان دین سے محبت کرنے کی اور ان کا ادب و تعظیم کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں ہر برے کام، ہر برے اعمال سے ہمیشہ بچائے رکھے اور صراط المستقیم کے راستے پر چلنے کی توفیق اور رفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ ناظرین، آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی ہمیں کمنٹ میں ضرور بتائیں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور اسے تمام اولیاء کرام، تمام بزرگان دین کے چاہنے والوں تک ضرور پہنچائیں۔ پھر حاضر ہوتے ہیں آپ کے لیے ایک اور بہترین ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے خدا حافظ، السلام علیکم۔